اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ مدارس اور مساجد اور علماء اور صلحاء اور اتقیاء کی دنیا میں ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ مالکیہ کا ایک آدمی تھا، مالکی مذہب پہ عمل کرنے والا ابن مخلوف، اس نے امام مالک کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ امام مالک کافر ہے نا، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ کافر ہے نعوذ باللہ، اور کہا اس بندے کو قتل کر دیجئے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ دینے والا، قتل کا فتویٰ دینے والا ابن قیم کو یہ بات پتہ چلی کہ ابن مخلوف فوت ہو گیا ہے، جلدی سے دوڑتے دوڑتے اپنے استاد کے پاس خوشی کی خبر لے کے آئے، استاد جی جان چھوٹ گئی، ابن مخلوف مر گیا جو آپ کے بارے میں کفر کے فتوے دیتا تھا، آپ کے بارے میں قتل کے فتوے دیتا تھا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن قیم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اپنا دشمن ہے، اٹھے ابن قیم کو جھڑکا اور اس کے گھر کے اندر گئے، گھر والوں سے جا کے تعزیت کی اور کہا انی لکم مکانا، اے گھر والوں سنو، آج کے بعد میں ابن تیمیہ تمہارے گھر کے اندر اس طرح ہی ایک فرد ہوں جس طرح یہ تمہارا ابن مخلوف فرد تھا۔ کہا کیا بات؟ کہا آئندہ کے بعد گھر کا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، جو آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی میں دوں گا، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ شیخ ثناء اللہ احمد تصری رحمہ اللہ کہاں یاد آ گئے؟ کفر کے اوپر ایک ننگی تلوار تھے، ایک بندے نے ان کے بارے میں مختلف قسم کے فتوے جاری کر دیے، ان کے اوپر حملہ کر کے مارنے تک ان کو گیا، اور شیخ ثناء اللہ احمد تصری رحمہ اللہ، ان کے گرویدوں اور جاننے والوں نے سب نے مل کے اس کے اوپر پرچہ کروایا، اس کو جیل کے اندر داخل کر دیا، وہ بندہ جیل کے اندر چلا گیا۔ اب حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس قسم کے بندے کو جلدی نہیں چھوڑا جاتا، وہ کیا کیس ہے، کس طرح چلنا ہوتا ہے، وہ عدالتیں جانے، حکمران جانے، کیس لگا ہوا ہے۔ شیخ ثناء اللہ احمد تصری رحمہ اللہ اس کے گھر گئے اور پورے مہینے کا راشن دروازے پہ دستک دے کے رکھ کے واپس آ گئے۔ ایک دن نہیں، کئی سال تک وہ بندہ جیل کے اندر رہا، اور شیخ ثناء اللہ احمد تصری رحمہ اللہ اس کے دروازے پہ جا کے ہر مہینے پورے مہینے کا راشن رکھ کے آیا کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ دشمنیاں اگر پڑ جائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنا دل بڑا نہ کریں، اس کا یہ مطلب ہے ہم کسی بڑے اور اچھے جملہ بول کر کے اس بندے کا دل نہ جیتیں۔ بسا اوقات کچھ معاملات حکومتی ہوتے ہیں، وہ حکومت کی سطح کے اوپر طے ہونے ہوتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہونے کے قریب ہیں، ایک بندے کو بلایا گیا، اس بندے سے پوچھنے لگے لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا لوگ آپ کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے اوپر کسی نے بڑا سخت قسم کا جادو کر دیا ہے۔ کہا نہیں، لیٹے ہوئے فلاں بندے کو بلایا جائے۔ وہ بندہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آیا، کہا بتا مجھے زہر کیوں پلائی تو نے؟ زہر پلا دی کسی نے۔ کہنے لگا میں نے اس لیے آپ کو زہر پلائی تھی کیونکہ مجھے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ 1000 دینار آپ کو دیے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ کہا کیسی عجیب بات ہے، 1000 دینار کے پیچھے تو نے مجھے زہر پلا دی اور میں چارپائی پہ موت و حیات کی کشمکش میں پڑا ہوا ہوں۔ کہا وہ 1000 دینار کدھر ہے؟ کہا یہ ہے۔ کہا پکڑ کے اس کو بیت المال میں جمع کروا دو۔ اذهب فانت حر، میں عمر بن عبدالعزیز یہ اعلان کرتا ہوں، جاؤ آج کے بعد آپ آزاد ہو۔ وہ بندہ جو قتل کرنے کے در پہ ہے اس کو بھی سب کچھ معاف کر کے کہا اذهب فانت حر، جاؤ میں نے اللہ کی خاطر تجھے آزاد کر دیا ہے۔